پلیز ہمارے ساتھ بیان کریں۔ ہاللویا، پریز دا لارڈ۔ میری طرف سے اور عاشر کی طرف سے آپ سب کو سلام، اور میں خداوند کی نہایت شکر گزار ہوں کہ خداوند نے یہ موقع فراہم کیا کہ میں خداوند کے زندہ پاک کلام کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں، خداوند کے کلام کی سچائیوں کو جو میں نے سیکھی خداوند کے خادمین سے آپ تک پہنچا سکوں۔ تو اس سے پہلے کہ میں آپ کے ساتھ کلام شیئر کروں، اگر آپ کے موبائل آپ سے دور پڑے ہیں، اگر آپ ان کو اپنے پاس لے آئیں، اور اگر آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو سکرین کے اوپر کچھ شو ہو رہا ہے۔ جی لیکن کلیئر نہیں دکھ رہا۔ جی ہو رہا ہے شو۔ یس 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 ہو رہا ہے۔ ہاں جی جی ابھی کچھ امیج ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے جیسے میں خدا کے کلام کو شیئر کروں گی، آپ کو اس امیج کو دکھانے کا جو مطلب ہے میرا، وہ آپ کو سمجھ آئے گا۔ یا آپ امیج دیکھ سکتے ہیں اس وقت اسکرین کے اوپر، یہ ایک بچی ہے۔ ہاللویا۔ یہ امیج دکھانے کا ایک مقصد ہے میرا۔ آج جو کلام میں شیئر کرنے والی ہوں، وہ جو ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے سیکھیں گے پیدائش کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 26 آیت میں، جسے ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب کچھ بہن بھائیوں کو یہ آیت جو ہے وہ زبانی بھی یاد ہے، وہ اسے دعا میں بھی دہراتے ہیں۔ ہم اس آیت کو پڑھیں گے۔ خداوند کے زندہ کلام میں لکھا ہے، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اور اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپاہوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند ہمیں برکت دے۔ یہ بھی آیت پڑھیں گے، نیکسٹ آیت پڑھیں گے۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ ہاللویا۔ خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ خداوند ہمیں بہت زیادہ برکت دے۔ پریز دی لارڈ۔ اس آیت کو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ یہاں پر خداوند جو ہے وہ انسان کو بنا رہے ہیں۔ خدا نے انسان کو بنایا، اور خدا نے کہا کہ انسان کو میں اپنی صورت پر بناتا ہوں۔ یہاں پر خدا نے یہ نہیں کہا، اگر ہم پہلی آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے پھر خدا نے کہا کہ ہم جو لفظ ہے ہم کب استعمال کرتے ہیں؟ جب 1 سے 2 یا 2 سے 3 لوگ ہوتے ہیں، تب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ اگر میں جاؤں تو میں یہ بولوں گی کہ میں جا رہی ہوں، میں آئی ہوں، میں یہ کروں گی، میں وہ کروں گی۔ لیکن اگر میرے ساتھ کوئی اور شخصیت ہے، میرے ساتھ کوئی اور بیٹھا ہے، اور ہم مل کر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، تو میں کہوں گی کہ ہم یہ کام کرنے والے یا ہم جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر خدا جو ہے وہ کسی اور سے مخاطب ہے، اور وہ کون ہو سکتا ہے؟ آپ بہت سے بہن بھائی جانتے ہوں گے، یا کسی نے اس آیت پر غور نہیں کیا ہوگا، اور بہت سے لوگوں کو پتہ بھی ہوگا کہ یہ خدا جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ یہاں پر خدا باپ، بیٹا اور روح القدس ہے۔ یہاں پر 3 شخصیت ہے جو خدا بات کر رہے ہیں، ان سے خدا بات کریں کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اور اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ یہاں پر ایک بات ہمیں جو کلیئر ہوئی وہ یہ ہے کہ خدا نے جب انسان کو بنایا تو اس وقت خدا کے ساتھ بیٹا بھی تھا اور روح القدس بھی وہاں پر موجود تھا۔ جس طرح ہم کچھ لوگ اس چیز پر، دوسرے مذاہب جو ہوتے ہیں وہ بلیو نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں نہیں،
خدا ایک ہی ہے. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ہمیں ملتا ہے کہ اس وقت اس سے پہلے کہ یہ دنیا بنتی، انسان بنتے، تب سے ہی خدا باپ، بیٹا اور روح القدس موجود ہے. اور جب خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا تو ہم اپنی زندگی پر اگر غور کریں تو ہم جیسے کہ ہم ایک ہے لیکن ہمارے اندر 3 چیزیں پائی جاتی ہیں. ہمارے اندر کیا ہے؟ روح، بدن اور جان. یہ 3 چیزیں مل کر ہم ایک بنتے ہیں. اگر ہمارے اندر ایک چیز نہیں ہے تو ہم کمپلیٹ نہیں ہے. اگر ہم سمجھے کہ ہمارے پاس بدن ہے تو روح نہیں، تو ہم کیا ہے؟ مردہ ہے. ہمارے اندر جان نہیں، ہم جانتے کہ گوشت کے خون کے اندر جان ہے، تو اگر ہمارے اندر خون نہیں ہے تو ہم کیا ہے؟ ہم بے جان ہیں. اسی طرح جب خدا نے انسان کو بنایا تو اس کے اندر زندگی کا دم پھونکا، تو ہمارے اندر یہ 3 چیزیں جو ہے، روح، بدن اور جان، ہمارے اندر آ گئی. ہاللیلویا. اب ہم دیکھیں گے اگلا حصہ کی طرف. لکھا ہے، اور وہ سمندر کی خدا نے جب انسان کو بنایا تو پھر خدا نے اختیار دیا انسان کو کہ وہ کیا کرے. خدا نے اختیار دیا کہ وہ سمندر کی مچھلیوں، آسمان کے پرندوں اور چپاہوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے اختیار رکھیں. یہاں پر خداوند نے ہمیں ایک اتھارٹی دی کہ ہم ان جانداروں پر، ان جانوروں پر، پرندوں پر اختیار رکھیں، جو کہ ہم اس وقت رکھتے بھی ہیں. بہت سے بہن بھائیوں نے جانور پال رکھے ہیں، بہت سے بہن بھائیوں نے پرندے پال رکھے ہیں. تو وہ اختیار ہے. اگر آپ نے غور کیا ہو تو کچھ بہن بھائیوں نے جنہوں نے بلی یا کتا رکھا ہوتا ہے تو ان کو ایسا ٹرین کیا جاتا ہے، ان پر ایسا اختیار رکھا جاتا ہے کہ وہ ان کو جو بولتے ہیں وہ کرتا ہے. اگر وہ اسے کہتے ہیں بیٹھو تو وہ بیٹھ جاتا ہے جانور، اگر وہ کہتا ہے اٹھ جاؤ تو وہ اٹھ جاتا ہے. کیونکہ خداوند نے ہمیں یہ اختیار جو ہے وہ دیا ہے جانوروں پر، اور یہ خدا کا کلام ہے. تو آج بھی وہ کلام خدا کا جو ہے وہ پورا ہوتا ہے، اور ہمیں کیا ہے؟ اختیار ہے ان چیزوں پر. اب جو سیکھنے والی بات ہے، جو میں آپ کو سکھانا چاہتی ہوں، بہت سے بہن بھائی ہیں جو اس پر ڈس ایگری ہوں گے، جو اس بات کو مانیں گے نہیں، جو اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ بات میں نے بہت سے ایسے لوگوں میں بھی دیکھی جو کہ مسیح میں آ چکے ہیں، جو کہ بپتسمہ لے چکے ہیں، مسیح یسوع کو قبول کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی جو ہے وہ نئی ہے، لیکن ان کے اندر کچھ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں. ابھی جو بہن بھائی مجھے سن رہے ہیں، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ بہت سے آپ کے عزیز، آپ کے سسٹر، آپ کی کزنیں، آپ کے جاننے والے رشتہ دار، جو بھی میں نے آپ کو امیجز دکھائی، اس کا مقصد یہ ہے کہ ٹیکنالوجی نے خدا کی صورت کو بگاڑ دیا ہے. ہم کہتے تو ہیں کہ ہم خدا کی صورت پر بنے ہیں، ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں بنایا ہے، ہمیں جیسا بھی بنایا ہمیں خدا نے بنایا، ہم خدا کی صورت پہ ہیں. لیکن ہم اس ٹیکنالوجی کو غلط استعمال کر کے، جو خدا نے ہمیں اتنا خوبصورت بنایا ہے، خدا نے ہمیں اتنی یہ برکت دی ہے کہ ہمارے پاس آنکھیں ہیں، ہمارے پاس جسم کا ہر حصہ ہے، لیکن ہم اس ایپ کو، ایسے جو گھٹیا ایپس ہے، اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ یوز کر کے اپنی صورتوں کو کیا کرتے ہیں؟ بگاڑ دیتے ہیں. خدا نے جو ہمیں اپنے ہاتھوں سے کریٹ کیا ہوتا ہے، جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں ہی ہوتے ہیں تو خدا ہمیں بنانا شروع کر دیتا ہے. خدا ہمیں ہماری ایک ایک چیز بناتا ہے، ہماری آنکھ، ہمارے پیر، ہمارے ہر جسم کا ایک ایک حصہ بناتا ہے. لیکن جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو ہم خدا کی بنائی ہوئی مخلوق کو، خدا کی بنائی ہوئی چیز کو بگاڑ دیتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو دکھایا ان امیجز میں کہ کس طرح جو لوگ ہیں
وہ اپنے بچوں کو الاؤ کرتے ہیں کہ ایسی چیزیں آپ ایپس ڈاؤن لوڈ کرو, آپ ایسے فیس بناؤ. ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان چیزوں سے منع کریں, ہم اپنے بچوں کو روکیں, کیونکہ یہ خداوند کے کلام کے خلاف ہے. ہم جانتے ہیں کہ ابلیس بہت ہوشیار ہے, ابلیس کس طرح کلام کے خلاف جا رہا ہے اور وہ کام ہم سے کروا رہا ہے. جب ہم مسیح میں نہیں ہوتے عزیزو, تو تب ہم یہ حرکتیں کرتے ہوئے اچھے بھی لگتے ہیں, کیونکہ ہمیں نہیں پتا اس کلام کا, ہم نہیں جانتے خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے. لیکن اگر ہم اس خدا کے کلام کو جان چکے ہیں, ہمیں پتا چل چکا ہے, تو ہم ان چیزوں سے گریز کریں, ہم ان چیزوں سے لوگوں کو منع کریں. اگر آپ کے نزدیک آپ کی کوئی دوست ہے, کوئی ہے آپ کے نزدیک جس کو آپ جانتے اور ویسی چیز کرتے, تو آپ اس کو خدا کے کلام کے بارے میں بتائیں. میں یہ بتاتی ہوں کہ میرے جو بہت سے ایسے کزنس کہہ لیں اور بہت سے ایسے جاننے والے کہہ لیں جو ایسی چیز کو کرتے ہیں, میں نے اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب آپ ان خدا میں نہیں ہوتے, آپ کو نہیں پتا ہوتا, تو دیٹس فائن. لیکن اگر آپ خدا کو آپ کو پتا چل گیا اس چیز کا, اور اگر آپ نہیں بتا رہے آگے, تو اس آپ کی جو منادی ہے جو آپ کر رہے ہو, تو اس میں کمی ہے. ہمیں اگر خدا کے کلام کا کچھ بھی علم ہوتا ہے اور ہمیں اس میں دوسرے بندے کو نہیں, تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو جا کر بتائیں. معذرت سے یہ بات کہوں گی کہ آپ ان تمام آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں, نیوز میں دیکھا ہوگا کہ بہت سے بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں جن کی ایک آنکھ نہیں ہوتی, ایک کان نہیں ہوتا, اور ان کے میں نے پچھلے دنوں میں دیکھا تھا, ایک انڈیا میں بچہ پیدا ہوا تھا کہ اس کی جو شکل تھی وہ ہاتھی کی طرح تھی. اور پھر میں نے ایک دیکھا پاکستان میں ایک بچہ پیدا ہوا, اس کی شکل جو تھی ایک مینڈک کی طرح تھی. لیکن آج دیکھا جائے تو لوگ ایسی شکلیں بنا رہے ہیں ایپس کے ذریعے. پھر اگر خدا نہ خواستہ خدا آپ کو ایسا پیدا کرے, جیسے ابھی میں نے دکھایا, آپ کے لوگوں کے ایسے کان نکلنا شروع ہو جائے یا ناک لمبا ہو جائے, جانور کی جیسی شکل ہو, تو آپ شرمندہ ہوں گے, آپ کبھی باہر نہیں نکلیں گے, آپ گھر میں چھپ کر بیٹھے رہیں گے, آپ اپنے بچے کو چھپاؤ گے کہ کہیں لوگ ہمیں باتیں نہ کریں. لیکن جب آپ ایسی چیزیں بنا کر دیکھتے ہیں لوگوں کو وہ ڈی پی لگا رہے ہیں, فیس بک پہ لگا رہے ہیں, واٹس ایپ پہ لگا رہے ہیں, اپنے جو بھی ان کے ایپس ہیں ان پر یوز کر رہے ہیں, تو کیا یہ غلط ہے یا صحیح, آپ خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن آج کا کلام ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم اگر خدا کے کلام سے ناواقف ہے, اس چیز سے ناواقف ہے, تو آج خدا نے ہمیں اس چیز کے بارے میں بتایا ہے. پہلے اگر ہمیں نہیں پتا تھا تو ہم دنیاوی تھے, تو ہم دنیاوی باتوں میں رہتے تھے. بیسیکلی ہمیں خدا نے بنایا کیوں ہے, ہم یہ دیکھیں گے. خدا کا کوئی مقصد ہے ہمیں بنانے کا. خدا نے ہمیں ایسے نہیں بنا دیا کہ بس جاؤ دنیا میں عیش کرو, موج کرو, ہر وہ کام کرو جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. خدا کا ایک مقصد ہے. خدا نے ہمیں کیوں بنایا, ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے دیکھتے ہیں. اگر یسایہ نبی کی کتاب اس کا 43 چیپٹر اس کی 21 ورس میں دیکھے, تو اس میں ہمیں ملتا ہے کہ خدا نے ہمیں کیوں بنایا. خدا کا کوئی مقصد ہے ہمیں اس دنیا میں لانے کا. ہم دیکھیں گے لکھا ہے, میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا. خدا نے کیوں ہمیں بنایا؟ خدا نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے, تاکہ ہم کیا کریں, تاکہ وہ میری حمد کریں. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. خدا نے ہمیں اس لیے نہیں بنایا کہ ہم دنیا میں جا کے اپنے ہی جو طریقے ہیں ان کو اپنا لیں یا دنیا کی رنگ رلیوں میں رنگ جائے. نہیں, خدا کا بنانے کا مقصد ہے, خدا نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے. ہم خدا کے ہیں, ہمارے جسم کے اوپر ہمارا اختیار نہیں ہے. ہم اس جسم کو جس طرح مرضی استعمال کرتے ہیں. اس جسم کے اوپر, ہمارے جسم کے ہر حصے پر, ہاتھوں پر, ہونٹوں پر, ہر چیز پر خداوند کا اختیار ہے, کیونکہ ہم خدا کے لوگ ہیں. ہمیں اپنی زندگی سے خداوند کے جلال کو ظاہر کرنا ہے, چاہے وہ کسی بھی طرح سے آپ کرو. اپنی سوچے, جب بھی آپ کوئی کام کرے سوچے کیا آپ کی زندگی سے خداوند کا نام جلال پا رہا ہے یا نہیں, یا جو آپ کام کر رہے ہو کیا اس سے آپ کی زندگی سے خداوند کا نام عزت و جلال پا رہا ہے یا نہیں. اگر آپ کے اس کام کرنے سے خداوند کے نام کو جلال نہیں مل رہا, ابلیس کو جلال مل رہا ہے, تو آپ اس کام کو اسی وقت روک دیں.
کیوں؟ کیونکہ ہم خدا کے، اور خدا ہماری زندگیوں سے صرف اور صرف خداوند کا نام جو ہے وہ عزت اور جلال پانا چاہیے۔ ہاللیلویہ۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جب ہم مسیح میں آ جاتے ہیں، جب ہم مسیح میں نیا جنم لے لیتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری زندگی سے کیا نظر آنا چاہیے۔ اگر ہم دیکھیں دوسرا کرنتھیوں 5 باب اور اس کی ہم 17 آیت میں دیکھیں، تو اس میں ہمیں ملتا ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ ہاللیلویہ۔ پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ جب ہم مسیح میں نہیں ہوتے تو ہم پرانی چیزوں کو اپنے اندر رکھتے ہیں، لیکن جب ہم مسیح میں آ جاتے ہیں تو ہمارے اندر سے ہر وہ پرانی چیز، ہر وہ پرانی عادت، ہر وہ پرانی بات ہمیں اپنے اندر سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ایک میں چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ میں نے بہت پہلے ایک خادم کا کلام سن رہی تھی، تو وہ ایک کسی کی سٹوری بتا رہے تھے، وہ سٹوری میں شارٹ آپ کو بتاؤں گی۔ وہ بتا رہے تھے کہ کسی کی بہن کی شادی ہوئی، اور وہ اس سے پہلے، شادی سے پہلے وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی، اور اس کی جب شادی ہوئی تو وہ اپنے سسرال میں آئی، اپنے شوہر کے ساتھ رہنا شروع کیا اس نے۔ لیکن اس نے کیا کیا، اس نے وہ تمام گفٹس جو سے اس کے جسے وہ پسند کرتی تھی اس نے دیے تھے، وہ خط جو بھی ایک دوسرے کو گفٹس ملتے ہیں تو وہ اس نے دیے تھے، تو وہ کیا اس نے کیا، اس نے اپنے سارے وہ گفٹس، خط، سب کچھ لے کر اپنے شوہر کے گھر میں آ گئی جس سے اس کی شادی ہوئی تھی۔ اور جس طرح شادی کو دن گزرتے گئے وہ ساری چیزیں سامنے آتی گئی۔ آپ یقین، اگر گھر میں کوئی چیز پڑی ہو، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا شوہر نہ جانتا ہو، تو اس کے شوہر کو پتا چلا، کچھ خط ملے، کچھ چیزیں ملی، تو اس کی وجہ سے اس عورت کا جو گھر تھا وہ ٹوٹ گیا، اس کو ڈیورس ہو گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب اس کی شادی ہوئی اس نے پرانی چیزیں اپنے ساتھ لے آئی۔ آپ کبھی بھی اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے اگر آپ اپنے پاسٹ کو لے کر ساتھ چلتے ہو۔ اگر آج آپ کے اندر پرانی اگر کوئی بات ہے، کوئی ایسی ہیبٹس ہے جس کو آپ مسیح میں آ کر بھی آپ کے اندر سے وہ نہیں جا رہی، تو آج وقت ہے کہ ہم اس عادت کو، ان پرانی چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال باہر کریں، کیونکہ آگے جا کر ہمارے لیے یہ پرانی چیزیں جو ہے وہ نقصان کا باعث ہوگی۔ اس لیے خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ کیا ہے، نیا مخلوق۔ ہمیں بس اوپر سے بپتسمہ لے کر نئے مخلوق نہیں بن جانا، ہم نے اپنے اندر سے پرانی چیزوں کو بھی نکال باہر کرنا ہے۔ پھر ہی کیا ہوگا، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ ہمارے اندر جب پرانی چیزیں نکلیں گی تو پھر خداوند ہمارے اندر نئی چیزوں کو بھرے گا۔ ہم آخری بات دیکھتے ہیں کہ جب جو لوگ سمجھتے نہیں، جن لوگوں کو کتنا بھی سمجھا دو کہ یہ چیز غلط ہے، اسے آپ مت کرو، یہ خدا کے کلام کے خلاف ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کا ریزن کیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ ان لوگوں کو چاہے آپ کتنا بھی سمجھا دو، بعد میں ہم کیا کہتے ہیں کہ ایتے بحث اگے بین و جان والا حساب ہے، انہوں سمجھ ہی نہیں آندی۔ تو اس کے پیچھے ریزن جو کیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ جن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، چاہے ہم ان کو کتنا بھی سمجھا دیں۔ ہم دیکھیں گے دوسرا کرنتھیوں 4 باب اور اس کی 3 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اور اگر ہماری خوشخبری پر پردہ پڑا ہے تو وہ ہلاک ہونے والوں ہی کے واسطے پڑا ہے، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہاں کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ وہ مسیح جو خدا کی صورت پر ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی پر نہ پڑے۔ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند ہمیں برکت کر دے۔ ہم نے یہاں پر دیکھا کہ جن لوگوں کو ہم چاہے جتنا بھی سمجھا دے کہ پلیز آپ یہ کام مت کریں، یہ غلط ہے، یہ خدا کے کلام کے خلاف ہے، کیونکہ میرے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوا ہے، میں نے بہت سے لوگوں کو منع کیا اس چیز کے لیے کہ یہ خدا کے کلام کے خلاف ہے تو آپ اسے مت کریں، تو ان کو چاہے جتنا بھی سمجھا لو انہیں سمجھ نہیں آتی، ان کی عقلوں کے اوپر کیا ہے، پردہ پڑا ہے۔
کس کا پردہ پڑا ہے؟ ان کی عقلیں بند ہوئی ہے جو اس جہاں کا خدا ہے، وہ اس خدا کے انڈر ہے جو اس جہاں کا، جو اس دنیا کے خدا کا، اس دنیا کا خدا ہے، وہ اس کے انڈر ہے، اور ان کی آنکھوں کو، ان کی عقلوں کو اس جہاں کے خدا نے بند کیا ہوا ہے۔ کیوں بند کیا ہے؟ تاکہ مسیح خدا کی صورت ہے، اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے، کیونکہ خدا کے جلال کی روشنی ان کی صورت پر، ان کی خوشخبری پر نہ پڑے۔ سو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کی کوئی بات نہیں سن رہا تو کہتے ہیں نا کہ اونوں دے حالتے چھاڑ دو، پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کے لیے دعا کرنا شروع کر دینی ہے کہ خداوند ان کی عقلوں کو کھولے، کیونکہ بعض دفعہ ہم کسی کو اتنا پش کرتے ہیں کہ وہ ہم سے ریلیشن کو ہی ختم کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اس کے عوض کیا کرنا ہے؟ یہ کہنا ہے کہ اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے۔ ہمیں ان کے لیے کیا کرنی ہے؟ دعا کرنا شروع کر دینی ہے۔ جب آپ ان کے لیے دعا کریں گے تو پھر خداوند ان کی عقلوں کو کھولے گا، کیونکہ یہ عقل کو کھولنا یہ خدا کا کام ہے۔ خدا ہی دلوں کو بدلتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ بادشاہوں کے بھی دل جو ہے وہ خداوند کے اختیار میں، وہ جدھر چاہے پانی کی طرح انہیں پھیر دیتا ہے۔ سو دل، سوچے، خیال صرف اور صرف خداوند کے اختیار میں ہے۔ آج اگر آپ کا کوئی بہن بھائی اس چیز کے اندر ہے تو ہم ان کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں۔ آج اگر آپ کے موبائلز کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے خدا کو جلال نہیں ملتا، ابلیس کو جلال ملتا ہے، تو ان چیزوں کو ڈیلیٹ کر دیں۔ کیونکہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ جب کوئی ایسی، پچھلے دنوں میں بھی میں نے آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کی تھی کہ جب ہم کسی چیز کو زیادہ ٹائم دینا شروع کر دیتے ہیں تو اٹس مین ہم اس کی ورشپ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم خدا سے بڑھ کر، ہمارا ذہن جو ہے وہ بند ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ جو ابلیس ہے نا یہ بہت ہوشیار ہے، وہ ہماری کمزوریوں کو پکڑتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس بہن کو، اس بھائی کو کس چیز میں زیادہ انٹرسٹ ہے، یہ کس چیز کو پسند کرتا ہے، تو وہ اس چیز میں ہمیں کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنی عقلوں کو کھول کے رکھنا ہے تاکہ ابلیس ہمیں جو ہے وہ پکڑ نہ لے، ہم نے ابلیس پر غالب آنا ہے۔ ہاللیلویا۔ سو میرا ایمان ہے کہ اگر آپ نے یقیناً اس بات سے برا نہیں منایا گیا، کیونکہ بہت سے بہن بھائی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے جسٹ ایک فن ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ چیز کو ہم خداوند کے خلاف، خداوند کے اگینسٹ استعمال کر رہے ہیں۔ سو ہمیں اپنی زندگیوں پر، اپنے اٹھنے بیٹھنے پر، ہمارے کام کرنے پر، ہمیں جو ہم اپنے موبائلز پر چیزیں دیکھتے ہیں، یوز کرتے ہیں، ہر چیز پر غور کرنا ہے کہ آیا کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے جو خداوند کے خلاف ہم استعمال کرے ہیں۔ جس طرح ہم پچھلے دنوں میں بھی ہم سیکھ رہے تھے کہ ہر چیز جو ہے اس کی ہم اسے اچھے طریقے سے بھی استعمال کرتے ہیں، برے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں۔ اٹس ڈیپینڈ آن اس کہ ہم اسے کس طرح استعمال کرتے ہیں، کیونکہ خداوند نے ہمیں حکمت اور دانائی دی ہے کہ ہم کس طرح اس چیز کو استعمال کریں۔ جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو جانور ہے اس کے اندر جو کہ وہ جو روح نہیں ہوتی، اس کے اندر اسپرٹ نہیں ہوتی کہ وہ سمجھ سکے کہ وہ غلط کر رہا ہے یا صحیح کر رہا ہے، اس طرح خدا نے ہمیں، دیکھیں، ہمیں خدا نے حکمت، دانائی، فہم دیا ہے کہ ہم اچھائی اور برائی کی پہچان کر سکے۔ تو آئیں ہم آج اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں کچھ ایسی باتیں ہیں جس سے خداوند کے خلاف ہم جا کے، خدا کے کلام کے خلاف جا کر خداوند کو ناخوش ہو کر رہے ہیں، تو ان چیزوں کو اپنی زندگی سے رد کریں اور خداوند کے مقصد کو پورا کریں۔ پھر سے یہ آیت پڑھوں گی کہ میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کریں۔ ہاللیلویا۔ خدا نے ہمیں بنایا کہ ہم اس کی حمد کریں اور اس کے نام کو جلال دے۔ یقیناً اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب نے برکت پائی ہوگی۔ گاڈ بلیس یو آل آف یو۔